اچھا، مجھے لگا شاید یہ تمہارے ساتھ ناانصافی کی سزا ہے، عاطف نے ہنوز سنجیدگی سے کہا۔ جمل کو جانے کیوں وہ بہت پریشان لگا۔ وہ اپنے دل کی حالت کو اگنور کرتی دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کون سی ناانصافی؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میاں بیوی کا رشتہ بہت وسیع ہوتا ہے، اس تعلق میں کم ظرفی کی گنجائش نہیں ہوتی عاطف۔ تھوڑی بہت غلطیاں تو ہر رشتے میں ہوتی ہیں، ہر تعلق میں ہوتی ہیں، جبکہ پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے کے عیب، ایک دوسرے کی غلطیاں اگنور کر کے یا کبھی کبھی ایک دوسرے کو اس کا احساس دلا کر آگے بڑھتے رہنے سے ہی تعلق نبھائے جاتے ہیں، نہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا کر اپنے درمیانی جھگڑوں کو لوگوں کے نظروں میں لانا یہ سراسر بے وقوفی ہے۔ کچھ رشتے وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہمارا رشتہ۔ آپ بس غصے کے تیز ہیں، جس میں میرا دل دکھاتے ہوئے آپ کو بالکل احساس نہیں ہوتا، مگر میری آپ سے محبت اتنی وسیع ہے کہ اس کے آگے یہ کوئی بات ہی نہیں۔ آپ کے ایک بار پیار سے بلانے پر میں پھر سے سب کچھ بھول جاتی ہوں۔ جمل نے اس کے مضبوط ہاتھ میں قید اپنے نازک سے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بہت میٹھا تھا، بلکہ اس کی نرم کھوسی شخصیت کی طرح۔ اپنی بات کہنے کے دوران جمل کی آنکھوں میں ٹھہری نمی گالوں پر بہہ گئی۔ وہ یک ٹک اسے بولتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی بے چینی جیسے بھول گئی تھی۔ اس کے سامنے وہ عورت تھی جو اس سے سچی محبت کی دعوے دار تھی۔ کیا اسے اس بات کا یقین دلانے کی ضرورت تھی؟ اس کا صبر، اس کے آنسو تو آج تک دیکھتا آیا تھا، جس نے کبھی اس سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی، جسے اس کی دولت سے نہیں صرف اس سے غرض تھا۔ تم واقعی بہت مختلف ہو جمل۔ کچھ دیر بعد اسے عاطف کی بوجھل سی آواز سنائی دی۔ وہ جیسے اسے دیکھتے ہوئے گزشتہ 2 سال کا تجزیہ کر رہا تھا، جس میں اس نے اس کا دل دکھایا تھا۔ یہ سب سوچتے ہی اس کے دل کی کلفت یکلت بڑھنے لگی۔ اس کی بات سے جمل نے نہ سمجھے سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کیسے؟ جمل نے اس کی خاموشی سے دوسری جانب دیکھتے پا کر جان بوجھ کر سوال کیا، تاکہ ان کی مختصر سی گفتگو کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے۔ پھر کبھی بتاؤں گا، عاطف نے جیسے ٹال دیا۔ مرضی آپ کی، جمل نے ہلکی سی مسکراہٹ سے شانے چکاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سے عاطف کچھ نہیں بولا تھا۔ اس کی نظریں کھڑکی کے باہر ہوتے اچھے موسم پر گئی تھی، جہاں پہلی والی دھوپ کہیں مکمل غائب ہو چکی تھی۔ کھڑکی جو کہ شیشے کی تھی وہ بالکل اور بالکنی کی طرف کھلتی تھی، اس لیے باہر کا منظر آسانی سے نظر آتا تھا۔ جمل نے جب اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اس نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا۔ عاطف، چلیں باہر لان میں چلتے ہیں، موسم کافی اچھا ہو گیا ہے۔ جمل نے بند کھڑکی کھول کر آسمان پر چھائے گہرے بادلوں کو دیکھتے ہوئے پرجوشی سے اس کی طرف مڑ کر کہا تھا، میں سونا چاہتا ہوں، تم چلی جاؤ۔ عاطف کو اپنا سر بھاری ہوتا ہوا محسوس ہوا تو وہ صوفے سے اٹھ کر بیڈ پر آ گیا۔ جانے کیوں جمل کی باتیں اس وقت اس کی موجودگی نے اسے اپنی بے چینی اور پریشانی سے نکال دیا تھا۔ پلیز عاطف چلے نا، مجھے لگتا ہے بارش ہوگی، بہت گہرے بادل ہیں، آج تو ضرور بارش ہوگی، آپ فریش فیل کریں گے۔ جمل تو شروع سے ہی بارش کی دیوانی تھی۔ اس نے عاطف کو بستر پر تکیہ سیٹ کرتے دیکھ کر منانے والے انداز میں کہا، جمل میرا کوئی موڈ نہیں بارش میں بھیگنے کا، تم چلی جاؤ اور جاتے ہوئے لائٹ آف کر جانا۔ عاطف نے اس کے اتنے پیار سے کہنے پر نرم سے لہجے میں انکار کرتے ہوئے کہا، اور جمل اس کی اسی نرمی کو دیکھتے ہوئے مزید منانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جانے میں نخرے کر رہا ہے، جبکہ لان میں جاتے ہی وہ فریش فیل کرے گا۔ آخر کو بارش اسے بھی بہت پسند تھی، اس لیے مزید 10 منٹ منانے کے بعد عاطف نے اس کی روحانی سی صورت دیکھتے ہوئے جیسے ہار مان لی تھی اور اس کے ساتھ لان کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی اپنی بات مان جانے پر جمل کے چہرے پر بچوں کی سی خوشی تھی۔ عاطف کو وہ حنان جیسی پرجوش لگی جس پر وہ مسکرا دیا۔ کچھ دیر بعد تیز بارش نے ہر سو خوشیاں اور مسکراہٹیں بکھیر دی۔ لان میں بھی بارش کی بوندیں گھاس پر رقصا تھی۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے بارش میں بھیگ رہے تھے۔ ان دونوں کے چہروں پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ تھی جس کی مدت شاید بہت کم تھی۔ کچھ باتیں بہت بے معنی ہوتی ہیں جنہیں اگنور کر کے ہم اپنی زندگی میں بہت سکون سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کچھ باتوں اور رویوں کو صرف وقت پر چھوڑ دینا چاہیے جو کہ سارے زخم بھر دیتا ہے، ساری تکلیفیں دور کر دیتا ہے۔ صبر چاہے جن بھی حالات میں کیا جائے کبھی رائگاں نہیں جاتا، اس کا پھل ملنا لازم ہوتا ہے۔ وہ تھکے تھکے سے ایک قدم اٹھاتی ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی تھی، جہاں معمول کے مطابق رش آج کچھ کم تھا۔ آج اس کا سیکنڈ ٹائم پیپر تھا اور اس کے بعد پریکٹیکل۔ اسے 5 یونیورسٹی میں ہی بچ گئے تھے۔ بارش کی وجہ سے کوئی کیب نہیں مل رہی تھی۔ باہر سڑک پر بہت رش تھا۔ وہ اپنے پاپا کو لینے آنے کا کہہ کر یونیورسٹی کے قریب ہی بنے ریسٹورنٹ میں آ کر ان کا انتظار کرنے لگی، جنہوں نے اسے 1 گھنٹے تک آنے کا کہا تھا۔ نیاب بارش میں بہت زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت تو بھیگ ہی چکی تھی، کیونکہ جب اس کا پیپر ختم ہوا تب بارش ہلکی ہو چکی تھی۔ وہ اس ریسٹورنٹ میں اسی ٹیبل پر آ کر بیٹھی تھی جہاں اسرا ہمیشہ بیٹھا کرتی تھی۔ یوں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ اسرا کی من پسند جگہ تھی، جو کہ ایک کونے والی ٹیبل تھی جس کے ساتھ دیوار میں بڑا سا شو کیس نصب تھا، جس میں رنگ برنگی مچھلیاں مختلف روشنیوں سے رنگ بدلتے پانی میں تیزی سے چلتی پھرتی نظر آتی تھی، جس کے ساتھ ہی سیلفی وال تھی۔ نیاب کو یاد آیا وہ اسرا یہاں سیلفیز لیا کرتی تھی۔ ٹیبل کی پشت پر بڑی سی دیوار گیر کانچ کی کھڑکی تھی جہاں سے باہر کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے نیاب کو وہ ایک ایک لمحہ یاد آیا تھا جو ان دونوں نے ایک ساتھ گزارا تھا، جو ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت وقت تھا اور اب حسین یادوں کی صورت میں اس کے پاس محفوظ تھا۔
وہ بے اختیار ایک چیئر گھسیٹتے ہوئے وہاں بیٹھ گئی. اپنے موبائل کی گیلری کھول کر وہ اپنی رسرا کی تصویریں دیکھنے لگی. ان خوبصورت تصویروں کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو تیز سے بہنے لگے. وہ ارد گرد سے غافل سی لمحوں میں گم تھی. جانے کتنے ہی لمحے گزر گئے تھے اور اسے کوئی خبر نہیں تھی. اس کی آنکھیں ہنوز یوں ہی بھیگی تھی جب کسی نے حیرانی سے اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے اپنی شہادت کی انگلی سے ٹیبل بجاتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا. ویٹر بعد میں آنا, ابھی کوئی آرڈر نہیں دینا مجھے, نیاب نے نم سے لہجے میں بغیر چہرہ اٹھائے کہا, جبکہ اس دوران وہ ٹشو سے اپنی ناک صاف کر چکی تھی. اپنے لیے لفظ ویٹر سن کر گویا وہ صدمے میں جاتے جاتے واپس آیا تھا اور اپنے لیے اس لفظ پر تڑپ کر رہ گیا. اس کی پیشانی پر ناک واری کی لکیریں نمودار ہوئی تھی. دل تو کیا اس لڑکی کو کھینچ کر اپنی جگہ سے اٹھا دے, مگر اس کی تربیت اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی. وہ اس کے ہنوز جھکے ہوئے سر کو دیکھتا دوسری طرف سے ہلکا سا جھکا تھا اسے مخاطب کرنے کے لیے, اور اسی پل نیاب نے اپنی جھکی نم پلکیں اٹھا کر اپنی طرف جھکے اس شخص کو دیکھا تھا. گہری ہیزل رنگ آنکھوں کے کانچ نمکین پانیوں سے بھرے ہوئے تھے. اس کی پلکیں اٹھانے کی دیر تھی اور دوسری جانب اسے لگا جیسے اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی. وہ جو اسے کچھ سخت سر سنانے والا تھا, جس کی پیشانی پر ناگواری کی کئی لکیریں قائم تھی, ایک پل کو اپنی جگہ ہی جم گیا تھا. پیشانی پر پڑی ناگواری کی لکیریں خود بخود ڈھیلی پڑتے ہی کھل گئی تھی. اس کے سیاہ آنکھوں میں دنیا جہان کی چمک امٹ آئی تھی. سیاہ پلکوں میں ٹھہرے آنسو بڑا دلکش منظر پیش کر رہے تھے. مقابل کی ہیزل رنگ کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی. اس کے لبوں سے سراسر بے اختیاری میں ایک لفظ نکلا تھا, بیوٹیفل. نیاب کا ضبط جواب دے گیا تھا. وہ کب سے اس انسان کے عجیب و غریب نظروں کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی, جبکہ اب اس کے لبوں سے اپنے لیے یہ لفظ سن کر وہ تو غصے سے ببھر ہی گئی تھی. مطلب اب یہاں کے ویٹر ہی رہ گئے تھے جو اسے ایسے چھیڑتے. نیاب نے زور سے اپنا سر اس کے سر پر مارا تھا, گویا دوسری جانب موجود شخص تڑپ کر پیچھے ہٹا تھا اور اپنے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا درد سے بلبلا کر رہ گیا. یہ سب لمحوں میں ہوا تھا. بظاہر دکھنے والی اس نازک حسینہ کا اتنا ظالم وار وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اچھلا تھا. وہ اس لڑکی سے ایسی حرکت کی ہرگز توقع نہیں رکھتا تھا. تمہاری اتنی ہمت, ویٹر ہو کر مجھے چھیڑتے ہو, نیاب نے اپنی ٹیبل سے کھڑے ہوتے ہوئے اسے گھورتے ہوئے کہا. اس جگہ پر لوگوں کا رش بہت کم تھا. زیادہ تر لوگ شروع والی ٹیبلوں پر ہی بیٹھتے تھے. یہ کیا بدتمیزی تھی, تمیز نہیں ہے تمہیں, تمہارا سر ہے یہ پتھر, میرا سر پھاڑنے کا ارادہ تھا تمہارا. وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس سے بھی زیادہ غصے میں بولا تھا. نیاب پوری ہمت کے ساتھ میدان میں کھڑی تھی. اس کے غصے سے بولنے پر وہ ذرا بھی نہ گھبرائی. پہلے تو وہ ہمیشہ معاملہ بڑھا کر خود اسرا کے پیچھے چھپ جاتی تھی, لیکن آج جب وہ نہیں تھی تو اسے اپنے لیے خود لڑنا تھا, جبکہ دوسری جانب اپنے دل کی گزشتہ کیفیت پر لعنت بھیجتا اس افلاطون کو دیکھنے لگا. او ہیلو, یہ اتنا بھڑک کیوں رہے ہو, تمہاری ابھی مینیجر سے شکایت کرتی ہوں. پتہ نہیں کیسے گھٹیا لوگ ویٹر بھرتی کیے ہوئے ہیں. نیاب نے اپنی گہری ہیزل رنگ آنکھوں میں ناگواری لیے اسے دیکھتے ہوئے کہا, اور ارد گرد متلاشی نظروں سے مینیجر کو دیکھنے لگی. کوئی نہیں کہہ سکتا تھا یہ لڑکی کچھ دیر پہلے یہاں بیٹھی رونے کا شغل فرماتے ہوئے کسی کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی. تم اندھی ہو, تمہیں میں ویٹر کہاں سے لگتا ہوں؟ حاشر اسرار نام ہے میرا, اس شہر کا ایک کامیاب اور ہینڈسم بزنس مین. حاشر نے گردن اکڑا کر اپنے لہجے میں روب و دبدبا پیدا کرتے ہوئے کہا, جبکہ دوسری جانب نیاب اس کے انداز پر ہنستے ہوئے سر جھٹک گئی. انداز اس کی بات پر مذاق اڑانے والا ہی تھا. تو میں کیا کروں, تمہاری اس انفارمیشن کا چار ڈالوں؟ اگر تم ویٹر نہیں تھے تو پھر مجھ سے یہاں آرڈر لینے کیوں آئے تھے؟ نیاب نے ویٹر بولتے ہوئے اس پر مزید چوٹ کی. تم پاگل ہو, میں تم سے آرڈر لینے نہیں, تمہیں یہاں سے اٹھانے آیا تھا کیونکہ میری ٹیبل تھی, میں یہاں بیٹھا ہوا تھا. میرے کال پر کافی گر گئی تھی جسے میں واش روم صاف کرنے کے لیے گیا تھا, لیکن جب آیا تو آپ میڈم یہاں قبضہ جما کر بیٹھی تھی اور مجھ جیسے ہینڈسم بندے کو ویٹر کہہ کر میری توہین الگ کی. حاشر نے اس کے رویے پر کلس کر کہا تھا. وہ یہاں 2 گھنٹے پہلے ایک میٹنگ کے سلسلے میں آیا تھا. اس کے کلائنٹ فارنر تھے, ان کے ساتھ اس کی میٹنگ بہت کامیاب رہی. میٹنگ کے بعد وہ لوگ کافی پی کر چلے گئے تھے. اس کے حصے کی کافی جو کہ اس کے کلائنٹ نے خود ہی آرڈر دے کر منگوا لی تھی, حاشر تب دوسرے کلائنٹ کے ساتھ کچھ ڈسکس کرنے میں مصروف تھا. جبکہ کافی آنے پر اس نے اپنے روزے کا بتاتے ہوئے رسانے سے کافی کا کپ سائڈ پر رکھ دیا تھا. ان کے جانے کے بعد وہ اپنا لیپ ٹاپ بند کر رہا تھا جب اس کا ہاتھ کافی سے بھرے مگ سے ٹکرایا اور اس میں موجود کافی اس کے کوٹ کے سلیوز کو گندا کر گئی. حاشر اسے صاف کرنے ہی واش روم گیا تھا جب اس کا لیپ ٹاپ اور فائلز یہی ٹیبل پر موجود تھی, جسے اس محترمہ نے شاید دیکھ کر بھی اگنور کر دیا تھا. ایک ویٹر اس کے کوٹ پر کافی کے نشان دیکھتے ہوئے اس کی مدد کرتے ہوئے اسے کوٹ ڈرائی کلین کرنے کے لیے لے گیا تھا اور اسے کچھ دیر انتظار کرنے کا کہا, مگر یہاں تو اس لڑکی نے اسے سیدھا ویٹر سے ہی ملا دیا تھا. اس کی بات سے نیاب نے ٹیبل پر پڑی اس کی چیزوں کو دیکھا تھا. اس نے واقعی ہی دھیان نہیں دیا تھا, مگر وہ نیاب ہی کیا جو اپنی غلطی پر شرمندہ ہو جائے. ہاں تو تم کون سا کسی ریاست کے شہزادے ہو جو تمہاری شان میں گستاخی کر دی میں نے؟ نیاب نے اپنی آنکھیں جھپکتے ہوئے شانوں چکا کر کہا اور اپنا بیگ چیئر سے اٹھانے لگی. حاشر تو اسے دیکھ کر رہ گیا تھا جو اس کی مسلسل انسلٹ پر انسلٹ کر رہی تھی. سیاہ جینس پر سرخ شارٹ شرٹ پہنے, لاپرواہی سے دوپٹے کو گلے میں ڈالے, بالوں کی لمبی پولی ٹیل کیے, میک اپ سے پاک چہرہ لیے وہ بلا شبہ جاذب نظر لگ رہی تھی.
اپنی نظروں کا علاج کرواؤ، میں شہزادہ ہی ہوں، اور دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آنا ورنہ تمہارا ادھار اسی وقت ادا کروں گا۔ اسے بیگ اٹھا کر نکلتے دیکھ وہ اس کے راستے میں آتا سرد لہجے میں بولا تھا، جبکہ نایاب نے اسے یوں راستے میں آتا دیکھ کھا جا نظروں سے گھورا تھا۔ لائٹ براؤن پینٹ پر سفید بے داغ شرٹ پہنے، لائٹ براؤن بلیک لائننگ والی ٹائی لگائے وہ بہت خوبرو لگ رہا تھا۔ ماتھے پر بال پف کی طرح سیٹ کیے ہوئے تھے، اس کی شخصیت بہت پروکار سی تھی۔ نایاب کے دل نے ایک بار اس کی بات سے اتفاق کیا تھا، جبکہ دوسرے ہی لمحے وہ استغفار پڑھ کر سر جھٹک کر رہ گئی۔ کون سا ادھار؟ نایاب نے اس کی بات سے اپنے سینے پر دونوں بازو باندھتے ہوئے اسے دیکھ کر کچھ الجھ کر پوچھا۔ اس کے پاپا اسے لینے آ چکے تھے، جن کا میسج اسے ابھی موصول ہوا تھا۔ یہ میں تمہیں تب بھی بتاؤں گا۔ اپنی بات کہہ کر حاشر اس کے راستے سے ہٹتے ہوئے ٹیبل پر پڑا اپنا لیپ ٹاپ اور فائل سمیٹنے لگا۔ اس کے لبوں پر ایک انجانی سی مسکراہٹ تھی۔ نایاب ایک سپاٹ نظر اس کی پشت پر ڈالتی وہاں سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ ٹیبل سے اپنی چیزیں لے کر پلٹا تھا جب ویٹر ہاتھ میں اس کا کوٹ تھامے اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ ویٹر نے بھی اس کی طرح ہی وائٹ شرٹ پر گہری براؤن ٹائی لگا رکھی تھی، حالانکہ حاشر کی ڈریسنگ برانڈڈ تھی۔ حاشر کو کچھ دیر پہلے اس لڑکی کا خود کو ویٹر کہنا اب سمجھ آیا تھا۔ وہ لب بھنج کر رہ گیا۔ سر، یہ آپ کا کوٹ۔ ویٹر نے مؤدب سے انداز میں اس کا لائٹ براؤن کوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ حاشر نے والیٹ سے 5000 کا نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے کوٹ تھام کر پہن لیا، جبکہ اس کی ڈریسنگ دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا تھا۔ یہ تم لوگ کی ڈریسنگ بالکل اچھی نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکے اسے چینج کرنا، مجھے بالکل پسند نہیں آئی۔ خفکی سے کہتا ہوا اپنا لیپ ٹاپ اور فائلز لیے باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ویٹر حیرانی سے اسے جاتا دیکھنے لگا۔ بھلا اس شخص کو ان کی ڈریسنگ سے کیا مسئلہ؟ وہ سر جھٹکتا 5000 کا نوٹ خوشی سے دیکھتا اپنے کام کی جانب بڑھ گیا۔ اسے سوئے ہوئے بھی 3-4 گھنٹے ہی گزرے تھے جب کسی نے مدھم مدھم سی سسکیوں کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ کروٹ بدل گئی، جبکہ ذہن کسی حد تک بیدار ہو چکا تھا۔ وہ نیند میں ان سسکیوں کو سنتے ہوئے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ جب ان گھٹی گھٹی سسکیوں کے تیز ہونے پر وہ یکدم بے چین ہوتی اٹھ بیٹھی۔ اس نے حیرت سے اپنے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ اس کے ساتھ بستر پر دوسری جگہ خالی تھی۔ کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی بکھری ہوئی تھی۔ اسے وہ جائے نماز پر بیٹھی نظر آئی۔ ہر روز کی طرح آج بھی اسے جائے نماز پر بیٹھے دیکھ وہ ایک پل کو اپنے لب بھنج کر رہ گئی، جبکہ روز کی نسبت آج اس کی سسکیوں میں بہت درد تھا، جسے سننے والا بھی تڑپ کر رہ جائے، سننے والے کا اپنا دل اس کا درد محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ یوں جیسے وہ جانے کتنی اذیت میں ہو، جبکہ وہ ہر چیز سے بیگانہ ہوئے اپنے رب سے جانے کیا مانگ رہی تھی کہ اس کی مدھم مدھم سے سرگوشیاں بہت دیر بعد اس کی ہچکیوں کے ساتھ ہی غیر واضح سنائی دے رہی تھی۔ اس کی ہچکیوں سے روتا دیکھ وہ بے چینی سے بستر سے اٹھی تھی اور جلدی سے کمرے کی لائٹ آن کر کے اس کے پاس آئی تھی۔ یہ سحری کا وقت تھا۔ سارا بس کرو، اور کتنا روگی؟ پریشا نے گلاس میں پانی ڈال کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر متفکری سے کہا۔ اس کی آواز سنتے ہی سارا نے جلدی سے اپنے کامتے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا تھا اور اپنے چہرے کا رخ دوسری جانب کر کے اپنے دوپٹے کے کونے سے اپنے آنسوؤں سے تر چہرہ صاف کیا تھا۔ وہ اپنے آنسو اپنے رب کے سوا کسی کو نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس کی ساری التجائیں اور ساری عاجزی صرف اور صرف اپنے رب کے لیے تھی۔ وہ اس کے اٹھ جانے پر خاموشی سے جائے نماز سے اٹھ گئی اور اسے تہہ کر کے ایک طرف پڑی کرسی پر رکھ دیا۔ یہ پانی پکڑو اور اسے پورا پیو، تم بہتر محسوس کرو گی، پریشا نے اس کے آگے پانی کا گلاس کرتے ہوئے کہا۔ سارا نے بے اختیار اسے پانی کا گلاس تھام لیا اور اسے گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ کافی دیر سے اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پانی پی کر گلاس سائڈ پر رکھا تو پریشا اس کے پاس ہی زمین پر دو زانو ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا آج تمہیں اپنے پیرنٹس کی بہت یاد آ رہی ہے؟ تمہاری دعاؤں میں موجود شدت دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ اتنا پیار کرتی ہو اپنے پیرنٹس سے؟ پریشا نے اس کے گلابی سے کتابی چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، جس میں رونے سے سرخیاں گلی ہوئی تھی۔ پیشانی کا زخم اب کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس کا زخم کور ہو رہا تھا اور وجہ وہی تھا جس نے یہاں سے جاتے ہی اس کے زخم کے متعلق ڈاکٹر سے کنسلٹ کے بعد بہترین میڈیسنز اور آئنٹمنٹس اسے بھجوائی تھی، جس کی بدولت اس کے درد میں کئی حد تک کمی آئی تھی۔ سارا نہیں جانتی تھی کہ یہ اس نے کب بھیجا تھا، کہ یہ سب اس نے بھیجا تھا۔ آج اگر وہ سکون میں ہے تو صرف اس کی وجہ سے۔ اسے تو بس اتنا معلوم تھا کہ یہ سب اسے اسماعیل صاحب نے منگوا کر دیا تھا اپنے کسی ڈاکٹر دوست کے مشورے سے، کیونکہ ساحر نے انہیں منع کیا تھا کہ وہ اس کا نام نہیں لیں گے۔ اس کی عزت نفس اور خودداری سے وہ کئی حد تک روشنا ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا احسان لینا کبھی پسند نہیں کرے گی۔ اسرا اس حقیقت سے غافل ہی تھی۔ اس کے پاؤں کا زخم تو 2 ہفتوں میں ہی ٹھیک ہو گیا تھا۔ پیرنٹس سے محبت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے بھلا؟ یہ تو بے حد ہوتی ہے۔ میرے دل کے اب تک دھڑکنے کی وجہ ہی میرے ماں باپ ہیں۔ ان کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے انہیں یاد کرنے کی، تو میں ہر گزرتے دن، ہر لمحے، ہر پل، ہر سانس کے ساتھ انہیں یاد کرتی ہوں۔ سارا نے اپنی ہتھیلیوں کی جانب دیکھتے ہوئے نم سے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز رندی ہوئی تھی۔ وہ پہلے کوئی اتنی باقاعدگی سے نماز نہیں پڑھتی تھی، لیکن فجر کی نماز وہ باقاعدگی سے ہی پڑھتی تھی، جبکہ اب اس کے پاس نماز اور اللہ سے اپنا غم بانٹنے کے علاوہ کچھ اور بچا ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنے بابا سے ہمیشہ سنا تھا کہ اللہ تہجد کی نماز میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں کرتا، اور وہ ان 2 مہینوں سے باقاعدگی سے تہجد پڑھ رہی تھی۔ اسے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ وہ زندگی کی بھاگ دوڑ سے باہر نکال دی گئی تھی۔
انشاءاللہ تم بہت جلد اپنے پیرنٹس سے مل جاؤ گی. ساحر بھائی تمہارے پیرنٹس کو ڈھونڈ نکالیں گے. تمہیں پتہ ہے میں، ابو، پھپھو اور امی ہم سب ہر نماز میں تمہارے لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم سب کو اس چھوٹی سی لڑکی کے چہرے پر یہ آنسو اچھے نہیں لگتے. پریشا نے پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے اس کے چہرے پر بہتے خاموش آنسو کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چنا تھا. اسماعیل صاحب کے سوائے اس گھر کے افراد کو ہی پتا تھا کہ انہوں نے ایک خطرناک گینگ سے کچھ لڑکیاں ایک جگہ ریڈ کر کے بازیاب کروائی تھی جس میں سارا بھی تھی. اسے وہاں گواہ ہوئے 2 مہینے گزر چکے تھے. سارا کا تعلق کراچی سے تھا جبکہ اس دوران اس کے پیرنٹس اس مکان کو چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے پیرنٹس وہ گھر چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہیں. باقی لڑکیوں کو تو ان کے جاننے والے یا گھروں میں باحفاظت پہنچا دیا گیا تھا. وہ گینگ کے لوگ کافی طاقتور اور خطرناک تھے. سارا کے جان کو خطرہ تھا اس لیے ان کی نظروں سے بچانے کے لیے اس نے سارا کو یہاں چھپایا تھا. اب جب تک اس کے پیرنٹس نہیں مل جاتے سارا کے پاس یہاں رکنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. یہ ایک مختصر سی کہانی تھی جو اسماعیل صاحب نے ان سب کو مطمئن کرنے کے لیے ساحر کے کہنے پر سنائی تھی جبکہ اسماعیل صاحب اصل حقیقت سے واقف تھے. اس گھر کے مکینوں نے اسے کھلے دل سے ویلکم کیا تھا. اس کے اصل نام سے کوئی واقف نہیں تھا. اس گھر میں ٹی وی نہیں تھا اور نیوز پیپر صرف اسماعیل صاحب ہی پڑھتے تھے. پریشا تو ایک گاؤں کی سیدھی سادی سی زیادہ بولنے میں لڑکی تھی. اسے ان سب معاملات میں کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی. اس علاقے میں یونیورسٹی والے واقعے کے متعلق کسی کو کچھ خاص خبر نہیں تھی. اس نے صحیح ہی کہا تھا کہ یہاں کے لوگوں کے اپنے ہی بہت مسائل تھے. مجھے آپ سب کی دعاؤں کی ہی ضرورت ہے پریشا. پتہ نہیں میں آپ لوگوں کا یہ اتنا بڑا احسان کیسے اتار پاؤں گی. سارا نے متشکر سے لہجے میں اسے دیکھ کر کہتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی. ہم کوئی احسان نہیں کر رہے بلکہ میں تو جب بھی تمہیں دیکھتی ہوں تو دل میں حسرت سی اٹھنے لگتی ہے کہ کاش میری تمہاری جیسی کیوٹ سی بہن ہوتی. تم نے بھی تو ایک دن ہمارے گھر سے چلے ہی جانا ہے. جب تمہارے پیرنٹس مل جائیں گے میں پھر سے بہت اداس ہو جاؤں گی. تم اتنا بولتی نہیں ہو لیکن پھر بھی مجھے تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر اپنی اس کمی کا بالکل احساس نہیں ہوتا. پریشا نے اس کا ہاتھ تھام کر مسکرا کر کہا جبکہ اس کے لہجے میں اداسی خود بخود گھلتی گئی. سارا اپنی اداسی سمیت اس کی بات پر مسکرا دی. پریشا نے اسے بہت سنبھالا تھا. اگر یہ نہ ہوتی تو وہ اب تک اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر مر چکی ہوتی. آپ بہت اچھی ہیں پریشا. اللہ آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرے. سارا نے صدقے دل سے دعا دی تھی. آمین. اس کی بات سے پریشا نے جھٹ سے آمین کہا تھا. اپنی شادی کو لے کر تو وہ بہت سیریس تھی. اس کے انداز پر سارا کی مسکراہٹ بے اختیار تھی. پریشا کچھ بھی کہتی اس سے پہلے ہی پھپھو کی گرجدار آواز نیچے صحن سے ان کے کمرے میں گونجی تھی جو کہ انہیں 5 منٹ میں نیچے آنے کا کہہ رہی تھی. ایک تو انہیں میرے بغیر سکون نہیں ملتا. چلو تم جلدی سے منہ دھو کر نیچے آ جاؤ. سحری کا ٹائم جا رہا ہے. میں جا کر امی کی ہیلپ کرواتی ہوں. پریشا گھڑی پر ایک نظر ڈالتی ہوئی اسے نیچے آنے کا کہہ کر جلدی سے نیچے کی جانب بڑھ گئی. اس کے جانے کے بعد سارا بھی جلدی سے منہ دھو کر کمرے سے نکل گئی. اس کا ارادہ بھی ان کی ہیلپ کروانے کا تھا. اب ان کے پورے گھر میں معمول کے مطابق پریشا اور پھپھو کی کسی بات پر بحث کرنے کی آوازیں گونج رہی تھی. ان دونوں کی کسی بات پر بحث کیے بغیر سحری نامکمل ہوتی تھی. اے لڑکی یہ پراٹھا بنایا ہے یا افریقہ کا نقشہ؟ لے جا اسے. میں نہیں کھاؤں گی. پھپھو نے ناک واری سے پریشا کے بنائے ہوئے پراٹھے کو ایک طرف کرتے ہوئے کہا. اس سے جلدی میں یہ پراٹھا تھوڑا ٹیڑھا بن گیا تھا. کھا لیں پھپھو. اسے کھانے سے آپ افریقہ تو نہیں پہنچ جائیں گی؟ پریشا نے کچن سے ہی کلس کر کہا تھا. سارا نے جلدی سے اپنی پلیٹ میں پڑا گرم پراٹھا ان کی پلیٹ میں رکھ دیا تھا تاکہ لڑائی نہ ہو. کنیز بیگم پھپھو سے پہلے اسے گرم پراٹھا دے کر گئی تھی. دونوں پھوپھی بھتیجی ایک دوسرے کو باتیں سنانے سے باز نہیں آتی تھی. میں تو کبھی نہ جاؤں افریقہ مگر تیری زبان تو یہاں سے افریقہ تک ہی لمبی ہے. پھپھو نے کچن کے دروازے کو گھورتے ہوئے کہا. پریشا ہاتھ میں بیلن لیے باہر آئی تھی انہیں ان کی بات کا جواب دینے. اسرا آنکھوں میں حیرانی لیے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی. خواہ خواہ ہی سب نے اسے بدنام کر رکھا تھا کہ وہ زیادہ لڑاکی ہے, غصے کی تیز ہے, جذباتی ہے, جبکہ لڑنے میں ان دونوں سے تو وہ بہت پیچھے تھی. اسماعیل صاحب کبھی پریشا کو چپ کرواتے اور کبھی اپنی بہن کو, مگر یہ معاملہ ان کے بس کا نہیں تھا, اس لیے وہ خاموشی سے سحری کرنے لگے. کنیز بیگم بھی پریشانی سے اپنی نند اور اپنی اولاد کی زبان کے جوہر دیکھتی سر تھام گئی. اسماعیل صاحب کا تعلق شورکوٹ سے تھا. ان کے 2 بچے تھے, ایک بیٹا اور ایک بیٹی. بیٹے کا نام ذاکر تھا جو کہ پریشا سے 5 سال بڑا تھا. اسماعیل صاحب بہت سیدھے اور شریف انسان تھے. اسماعیل صاحب ایک گورنمنٹ اسکول کے ہیڈ ماسٹر رہے تھے جہاں سے وہ ریٹائر ہو چکے تھے. ان کے پاس گاؤں میں بہت سی زمینیں بھی تھیں اور ایک 25 مرلے پر بنا ان کا بائی گھر جو کہ گاؤں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا. ان کی زندگی کا گزر بسر بہت اچھا ہو رہا تھا. ان کے گھر میں پیسے کی بہت ریل پیل تھی. پھپھو اپنی شادی کے 2 سال بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی, جس کے بعد ان کے سسرال والوں کا ان کے ساتھ برا رویہ دیکھ کر اسماعیل صاحب انہیں اپنے ساتھ لے آئے تھے اور اب ان کے ساتھ ہی رہتی تھی. پریشا کا نکاح انہوں نے 20 سال کی عمر میں اپنے ایک دوست کے بیٹے نبیل سے کیا تھا. پریشا کا نکاح بہت دھوم دھام سے ہوا تھا. ان کے گھر میں ہر طرح کی آسائشیں تھی, آرام تھا, سکون تھا اور رشتوں میں اطمینان. پریشا کو نبیل بچپن سے ہی پسند تھا. ان کا بچپن ایک ساتھ ہی گزرا تھا. اس بات کے لیے انہیں خود سے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی تھی. ان کے بڑے بھی اسی بات پر آپس میں پہلے سے رضامند تھے. نبیل کے والد بھی زمیندار تھے. ان کا 20 مرلے کا خوبصورت سا گھر تھا. نبیل نے ایم اے کرنے کے بعد زمینوں کے معاملات دیکھنے شروع کر دیے تھے.
ذاکر نے اپنی تعلیم پوری کرنے کے بعد بہت شوق سے پولیس فورس جوائن کی تھی۔ اس کے پولیس فورس جوائن کرنے پر ان کے گاؤں میں چودھریوں کے خاندان کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ ان کے گاؤں میں چودھریوں کی حکومت تھی، ان کا راج تھا۔ کسی کا بھی کوئی معاملہ، مسئلہ یا جھگڑا ہوتا تو پولیس کے پاس جانے کے بجائے چودھری حاکم سلطان کے پاس جاتا، جو کہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھے۔ اس کے 4 بیٹے تھے جو کہ بظاہر تو بہت شریف نظر آتے تھے، جبکہ ہر طرح کے غلط کام میں ملوث تھے۔ بس ان کی شہرت اور روب و دبدبے کی وجہ سے کوئی ان کے آگے بول نہیں پاتا تھا۔ خیر، ذاکر ایک نڈر انسان تھا، وہ کسی کے دباؤ یا کسی کے روب میں آنے والا ہرگز نہیں تھا۔ اس نے جب چودھریوں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی، ان کے راز فاش کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے اس کا ٹرانسفر یہاں سے لاہور میں کروا دیا۔ لاہور میں اس کی ملاقات ساحر سے ہوئی تھی، جس کے ساتھ اسے ایک کیس میں اکٹھے 1 سال کام کرنے کا موقع ملا۔ ذاکر نے ہی لاہور میں رہتے ہوئے چھوٹا سا 3 مرلے کا گھر اپنی سیلری اور سیونگ سے خریدا تھا۔ ساحر کے ساتھ اس کی خوب دوستی ہو گئی تھی۔ وہ ساحر کو 2-3 دفعہ اپنے گھر بھی لے کر گیا تھا، اپنے پیرنٹس سے ملوانے، اور اس کے گھر بھی آیا تھا۔ اپنے گاؤں میں چودھریوں کے بڑھتے ظلم و ستم کو دیکھ کر اس نے ساحر سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ کسی طرح واپس اس کا ٹرانسفر شارٹ کٹ کروا دے۔ اس کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے ساحر نے اپنے سورسز سے اس کا ٹرانسفر کروا دیا تھا، جس پر ذاکر اس کا بہت مشکور تھا۔ یہاں آتے ہی اس کا مقصد لوگوں کے دلوں سے ان چودھریوں کا خوف نکالنا تھا، ان کا ناجائز ہر کسی پر حکومت ختم کرنا تھا۔ اس کے والد کی تو معاشرے میں اور گاؤں میں بہت عزت تھی، وہ اپنی اسی کاوش میں دن رات ایک کر رہا تھا، جب گاؤں میں اچانک ہوئے ایک حادثے نے سارا منظر ہی بدل دیا۔ چودھری الطاف حاکم، جو کہ حاکم سلطان کا دوسرے نمبر کا بیٹا تھا، اس نے رات کے اندھیرے میں گاؤں واپس لوٹتے ہوئے اپنی بڑی گاڑی ایک عورت اور اس کی 1 سال کی بچی پر چڑھا دی، جو کہ اسی وقت موقع پر انتقال کر گئی۔ اس کی گاڑی نے انہیں بری طرح سے کچل دیا تھا۔ شراب میں دھت ہونے کی وجہ سے اسے کچھ نظر نہیں آیا تھا اور وہ 2 معصوموں کی جان لے چکا تھا۔ پورا گاؤں اس حادثے پر غم زدہ تھا۔ اس عورت کا شوہر جب روتا ہوا چودھری حاکم سلطان کے پاس انصاف کے لیے گیا تو اس نے اسے کچھ رقم دے کر معاملہ رفع دفع کرنا چاہا، جبکہ وہ شخص ہرگز اپنی بیوی اور بیٹی کا خون معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اسی لیے معاملہ پولیس اسٹیشن تک پہنچا تھا۔ ذاکر نے اس کے خلاف FIR درج کرتے ہوئے اسے انصاف کی پوری امید دلائی تھی۔ ذاکر بغیر ڈرے چودھری الطاف حاکم کو گرفتار کرنے ان کی حویلی پہنچ گیا تھا، جو کہ خبر ملنے پر پہلے ہی فرار ہو گیا تھا، جبکہ چودھریوں کے خاندان اپنی حویلی میں پولیس دے کر غصے سے پاگل ہونے کو تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ایک ہی پل میں ان سب کے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کر دے۔ آج سے پہلے کبھی کسی پولیس والے کی اتنی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ وہ ان کی دہلیز پار کرتا، جبکہ ذاکر اسماعیل اپنے نام کی طرح ایک ہی تھا۔ یہاں ذاکر کی ان کھلے عام دشمنی کا آغاز ہوا تھا۔ وہ بھی ان کی دھمکیوں اور رکاوٹوں سے ڈرے بغیر انصاف کے لیے ڈٹ گیا تھا۔ جبکہ ایک رات وہ 3 بجے گھر واپس لوٹ رہا تھا تو اسے لگا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ بھی اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی تھا جب اس کی گاڑی کے آگے ایک گاڑی آ کر رکی تھی اور پھر فضا میں 4 فائر کھلنے کی آواز سے ارتعاش سا پیدا کر دیا تھا۔ وہ لوگ اپنا کام کر کے لمحوں میں فرار ہو چکے تھے اور انصاف کے لیے لڑتا وہ نڈر شخص زمین پر اوندے منہ پڑا تھا، جس کے سینے میں 4 گولیاں لگی تھیں۔ ان کے گھر میں اس دن قیامت برپا ہوئی تھی۔ اسماعیل صاحب کے کندھے اس دن جھک گئے تھے جس دن ان کے گھر کے صحن میں ان کے جوان شیر جیسے بیٹے کی میت پڑی تھی۔ پریشے تو پتھرائی آنکھوں سے اپنے بھائی کی میت کے پاس بیٹھی اسے تکی جا رہی تھی، نہ وہ رو رہی تھی اور نہ ہی بول رہی تھی۔ اسے بگاڑنے میں سب سے زیادہ ہاتھ ذاکر کا تھا، اس کی بہت لاڈلی تھی۔ پھوپھو بھی اس کی میت کے پاس بیٹھی دیوانہ وار اس کے چہرے کو دیکھتی رو رہی تھی۔ یہی حال اس کی ماں کا تھا، جس کا کلیجہ اپنے جوان بیٹے کو یوں پڑا دیکھ کر پھٹنے کو تھا۔ انہوں نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ وہ ان جیسے لوگوں سے نہ الجھے، مگر اس نے ان کی ایک نہ سنی تھی اور آج ان سب کو چھوڑ کر چلے گیا تھا۔ گاؤں کا ہر فرد اس شخص کے لیے افسردہ تھا، ہر کسی کی آنکھ نم تھی۔ سبھی جانتے تھے کہ یہ سب کس نے کیا ہے، جبکہ زبان سے نام لینے کی جرأت کسی کو نہ تھی۔ یہ خبر ساحر کے لیے بھی کسی شوق سے کم نہ تھی۔ اسے کئی لمحے اپنی سماعت پر یقین ہی ہوا تھا۔ ذاکر بھی رافع کی طرح ہنستا مسکراتا ہوا انسان تھا، جو اپنی باتوں سے بہت جلد دوسروں کے دلوں میں گھر کر لیتا تھا۔ اس نے اس کے والدین کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا، جو کہ بالکل بکھر گئے تھے۔ اس کی اپنی اندرونی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے ضبط کر رہا تھا، جبکہ اس نے اپنے دوست کی موت کا بدلہ لینے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ وہ ہرگز انہیں چھوڑنے والا نہیں تھا۔ ذاکر کی موت کے کچھ دن بعد ہی اچانک رات کے وقت ان کے گھر پر کچھ گنڈے زبردستی گھس آئے، جنہوں نے انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا، ان کے گھر کا سامان اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا، اور مار پیٹ میں سب سے زیادہ نقصان اسماعیل صاحب کا ہوا تھا، جن کی دونوں ٹانگوں پر ڈنڈے مار مار کر انہوں نے توڑ دی تھی اور وہ ہمیشہ کے لیے ٹانگوں سے مفلوج ہو گئے تھے۔ پریشا جب اپنے بابا کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تھی، وہ سر پر لگنے والی ضرب کی وجہ سے خون میں لت پت بے ہوش ہو گئی تھی۔ ان کے گھر کا نقشہ بگاڑ کر اسماعیل صاحب کو خون میں لت پت چھوڑ کر وہ انہیں جلد از جلد یہ گاؤں چھوڑنے کی دھمکی دے کر یہاں سے نکل گئے تھے۔ اس رات انہیں ان کے دوست اور نبیل نے آ کر بر وقت ہاسپٹل پہنچایا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ لوگ انہیں یوں ہی ڈراتے دھمکاتے تھے۔ چودھری حاکم سلطان نے ان کی جان کے بدلے ان کا گھر اور زمینوں پر قبضہ لیا تھا اور انہیں گاؤں چھوڑنے کا کہا تھا۔ اسماعیل صاحب ایک شریف انسان تھے، وہ ان جیسے بدماشوں کا کسی صورت مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں اپنے گھر میں موجود 3 عورتوں کا خیال تھا، جن کا ان کے بعد کوئی نہیں تھا۔
اس لیے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر لاہور آ گئے تھے، اس گھر میں جو ذاکر نے ان کے نام پر لیا تھا۔ انہیں اس گھر میں رہتے ہوئے 3 سال گزر چکے تھے، جس کے بعد ساحر نے ہی ان کا بیٹا بن کر انہیں سنبھالا تھا۔ چودھریوں کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا جو کہ بہت جلد اپنے انجام کو پہنچنے والا تھا۔ اسماعیل صاحب اپنی پینشن سے ہی گزر بسر کر رہے تھے، جو کہ آج کل کے دور میں بہت مشکل تھا۔ ساحر نے ان کے لاکھ منع کرنے پر بھی ان کے گھر کی کچھ ذمہ داریاں اپنے سر لے لی تھی، جسے وہ بڑی خوش اسلوبی سے آج تک انہیں نبھاتا آیا تھا۔ پریشو کو ہمیشہ اسے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا تھا، جس سے وہ بھی اسے ہمیشہ ذاکر کی طرح ہی عزت اور مان دیتی آئی تھی۔ پھوپھو اور کنیز بیگم تو دن رات اس کے لیے دعائیں کرتی تھی، جسے اللہ نے ذاکر کے نعم البدل کے طور پر انہیں نواز دیا تھا۔ وہ جیسے ہی پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا تو اپنے سامنے کا منظر دیکھ کر بی یقینی سے وہیں رک گیا۔ ٹیبل پر لارج سائز کے پیزے کھلے پڑے تھے، کوک کی کین کچھ ٹیبل پر اور کچھ یہاں موجود ان سب کے ہاتھوں میں تھے۔ زنگر برگر کے ساتھ ساتھ چاکلیٹ کیک اور براؤنی بھی سینٹر لارج ٹیبل پر پڑی اس کی زینت بڑھا رہی تھی۔ ہر کوئی ہنستے مسکراتے ہوئے کھانے پینے میں مصروف تھا۔ یہ کہیں سے بھی پولیس اسٹیشن نہیں لگتا تھا، کوئی بے ڈھنگا سا کہاں بیٹھا تھا اور کوئی کہاں۔ انسپیکٹر فائق اور چھوٹو چائے والا ایک سائڈ پر بیٹھے برگر کھا رہے تھے۔ دلاور خان 2 پاؤنڈ کا اسٹرابری کیک اپنے سامنے رکھے اس کے ساتھ انصاف کرنے میں مگن تھا۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا رومیو بھی پیزا کھاتے ہوئے کسی گانے کی دھن گنگنا رہا تھا۔ کانسٹیبلز ایک طرف بیٹھے الگ سے کھانے پینے میں مصروف تھے اور ان سب کا سربراہ مین چیئر پر بیٹھا خود پیزے سے انصاف کرتے ہوئے انہیں اور لینے کا کہہ رہا تھا۔ فی الحال یہ تھانہ ایس پی رافع کے سپرد تھا، جس کی حالت ملاحظہ کرتے میٹنگ سے واپس آتے ساحر کو گویا چکر ہی آنے لگے تھے۔ وہ اندر داخل ہونے سے پہلے وہاں موجود کھڑکی سے اندر کے حالات ملاحظہ فرما رہا تھا جب دروازے پر بڑا سا نوٹس لگایا گیا تھا، افطار بریک۔ عشاء ہونے والی تھی اور ان کی ابھی افطار بریک ہی چل رہی تھی۔ ساحر نے انہیں اس قدر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے دیکھ لب منجے تھے۔ رافع نے اس کی بات پکی ہونے کی خبر پورے تھانے میں پھیلا دی تھی، جس کے بعد اسے یہاں کام کرنے والے چپڑاسی تک نے مبارکباد دی تھی۔ ساحر نے اس دن کوئی 1000 دفعہ اپنے مکوں سے رافع کی کمر کا کچھ چومر نکال ڈالا تھا، مگر وہ بلا کا ڈھیٹ انسان آگے سے مسلسل ہنستا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اس کے پیچھے پڑ گیا تھا کہ وہ اسے یہاں پارٹی کرنے کی اجازت دے۔ سارا ڈپارٹمنٹ اس سے ساحر کی بات پکی ہونے پر پارٹی مانگ رہا تھا، جس کی ذمہ داری رافع نے اپنے سر لی تھی، اور آج جیسے اسے موقع مل گیا تھا اپنی من مانی کرنے کا۔ وہ شام 4 بجے ہی اپنی ایک میٹنگ میں گیا ہوا تھا، جہاں پر دوسرے شہر کے ایس پی اور دوسرے عہدوں پر فائز آفیسرز بھی شامل تھے، جہاں اسے کافی ٹائم لگ گیا تھا اور اس کی واپسی اب ممکن ہو پائی تھی۔ یاسر صاحب AIG صاحب بھی اس میٹنگ میں شامل تھے۔ انہوں نے سب سے کوئی بات کرنی تھی، جو کہ کچھ دیر پہلے ہی یہاں تشریف لانے والے تھے۔ اس نے ایک نظر اپنی براؤن قیمتی رسٹ واچ پر ڈالی تھی۔ وہ کچھ سوچ کر مسکراتا ہوا دوسرے راستے سے اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ پہلے اس نے خود ان کی کلاس لینے کا ارادہ کیا تھا، جس کے بعد کچھ سوچ کر اس نے یہ ارادہ بدل دیا۔ آج کی پارٹی رافع یقیناً کبھی نہیں بھولنے والا تھا۔ کچھ دیر بعد AIG صاحب کی وہاں آمد ہوئی تھی، جو اپنے گارڈز کے ہمراہ کوریڈور پار کرتے ہوئے اس طرف بڑھے تھے۔ دروازے پر لگے اس نوٹس کو انہوں نے بڑی عجیب سی نظروں سے پڑھا تھا اور ایک ہی چست میں پورا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تھے۔ AIG صاحب نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ بے حد حیران ہوئے تھے اور پھر غصے سے ان کی پیشانی کی رگیں تن گئی تھی۔ انہیں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا دیکھ ایک پل کے لیے سب کو ہی سام سونگ گیا تھا۔ سب اپنی اپنی جگہ پر ایک پل کو منجمد ہو گئے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ AIG صاحب اس وقت یہاں تشریف لا سکتے ہیں۔ رافع کا کوک کا گھونٹ بھرتا ہاتھ وہیں رک گیا تھا۔ دلاور خان نے اپنے آگے پڑا کیک جلدی سے دوسرے کانسٹیبل کے سامنے کر دیا تھا، جبکہ اس کا منہ کیک کے نوالے سے بھرا ہوا تھا، جو کہ اب اندر جانا تو بڑا ہی مشکل تھا۔ رومیو یہاں کا ایک فنکار تھا جس کا دل اس تھانے سے بڑا اٹیچ تھا۔ وہ ایک نو عمر لڑکا جو آئے دن چھوٹی موٹی چوریاں کر کے یہاں پڑا ہوتا تھا۔ وہ پیزا کھاتے ہوئے کوئی گانا گا رہا تھا، جبکہ اپنے سامنے AIG صاحب کو دیکھ کر اسے بری طرح کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ وہ کھانستا پیزا ایک طرف رکھ کر منہ پر چادر لے کر چت لیٹ گیا، یوں جیسے وہ کب کا سویا ہو۔ کانسٹیبل اشرف جو کہ کھا چکا تھا اب سگریٹ سگائے ہوئے لمبے لمبے کش لیتا اس سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ AIG صاحب کو دیکھ کر اس نے جھٹ سے سگریٹ زمین پر پھینک کر اپنے جوتے کے نیچے دبا دی، گویا وہاں موجود ہر شخص کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی تھا۔ ہر کسی کی صورت دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے کسی نے موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہو۔ سب سے برا حال رافع کا تھا، کیونکہ AIG صاحب سب پر ایک نظر ڈالنے کے بعد اب یہاں کے SP رافع جمال کو گھور رہے تھے، جو کہ ان کے دیکھنے سے ہی مرنے والا ہو گیا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ AIG صاحب نے اپنی روب در آواز میں اتنی زور سے کہا کہ وہ سب اپنی جگہ سے اچھل کر رہ گئے اور جیسے ہوش میں لوٹے تھے۔ اس کے بعد سب نے ایک ایک کر کے انہیں سلیوٹ کرتے ہوئے سلام کیا تھا، جبکہ وہ ہنوز اسی پوزیشن میں کھڑے تھے۔ اپنے آفس کے گلاس ونڈو میں کھڑا ساحر یہاں کا منظر اور خاص طور پر رافع کی حالت دیکھ کر بہت انجوائے کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑی پیاری سی مسکراہٹ تھی، تھوڑی میں پڑتا ہلکا سا خم واضح ہوا تھا، جو کہ اس کی پرسنالٹی کو مزید پرکشش بناتا تھا۔ اس کی گلاس ونڈو سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا، جبکہ باہر والوں کو اندر کا منظر بالکل نظر نہیں آتا تھا۔
ایس پی رافع، آپ بتانا پسند کریں گے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اے آئی جی صاحب نے اسپاٹ اور سنجیدہ لہجے میں رافع کو دیکھ کر کہا تو جانے زمین پر دیکھتے ہوئے کیا تلاش کر رہا تھا۔ انہیں خود کو مخاطب کرتا دیکھ وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے رافع کو جواب دیتا جب فائق اپنی طرف سے اس کی حمایت میں بولا تھا، سر ایکچولی رافع سر نے آج ہمیں پارٹی دی تھی۔ فائق نے اس کا خیال کرتے ہوئے بڑی فرمانبرداری سے بتایا، جبکہ رافع کا دل کیا کہ وہ کہیں خود کو غائب کر لے۔ اب وہ ان کے اس پارٹی کی وجہ پوچھنے پر کیا بتاتا کہ وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہمارے سر کی بات پکی ہونے پر یہاں جشن منایا جا رہا ہے۔ اے آئی جی صاحب تو شاید اسے کچا ہی چبا دیتے۔ رافع نے دل ہی دل میں فائق کو 5-6 گالیوں سے نوازا۔ پارٹی؟ وہ ایک طنزیہ نظر اطراف میں ڈالتے ہوئے بولے، جگہ تو بہت اچھی چوز کی ہے آپ نے ایس پی رافع، ویسے کچھ خوشی میں دے رہے ہیں آپ یہ پارٹی؟ انہوں نے خواہ جانے نظروں سے رافع کو دیکھ کر پوچھا۔ رافع کو لگا اے آئی جی صاحب نے اب اس کی گردن دبوچنی تھی۔ اس کا ذہن تیز سے کوئی بہانہ تلاش کرنے کے لیے دوڑ رہا تھا، جبکہ اسے کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ اے آئی جی صاحب سمیت ہر کسی کی منتظر نگاہیں اس پر تھیں، جبکہ باقی سب تو اس بیچارے کی درگت بنتے دیکھ اس پر انا للہ پڑ چکے تھے۔ سر وہ میں میٹرک میں بہت اچھی نمبروں سے پاس ہوا تھا، بس اسی کے لیے۔ رافع نے بظاہر اپنے لہجے کو مضبوط بنانے کی کوشش کی تھی، جبکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ انتہائی فضول سا جواز ہے جس پر اس کی عزت افزائی کنفرم ہے۔ اس کی بات پر اس قدر سنجیدہ ماحول میں بھی ہر کسی نے اپنا چہرہ جھکا کر لب کاٹتے ہوئے اپنی مسکراہٹ روکی تھی، اور کھڑکی سے یہ سب دیکھتے سحر کا جاندار کہکا اس کی حالت اور بات پر اس کے آفس میں گونجا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے گویا اس کے پچھلے سارے حساب برابر ہو گئے تھے۔ اس کی بات سن کر اے آئی جی صاحب نے اجنبی سے اسے دیکھا تھا، اور پھر اگلے ہی پل وہاں موجود ہر کوئی ان کے عتاب کا نشانہ بنا تھا۔ واٹ؟ ابھی ذرا رک جائیں، مزید 10 سال اور گزرنے دیں، پھر سیلیبریٹ کر لیجیے گا۔ مجھے کبھی کبھی آپ کے ایس پی ہونے پر شک ہوتا ہے۔ آپ جیسا نان سیریس بندہ اس پوسٹ کے لیے بالکل فٹ نہیں ہے۔ انتہائی امیچور بیہیویئر ہے آپ کا۔ آپ کے سر پر کچھ گھنٹوں کے لیے کوئی اس تھانے کی رسپانسبلٹی چھوڑ سکتا ہے، اور آپ سب موقع کی تلاش میں ہی ہوتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ اس قدر سیریس پوسٹ پر اور مقام پر فائز ہو کر آپ لوگوں کی یہ حرکتیں ہیں۔ اگلے 10 دن تک آپ لوگ اپنی ڈیوٹی سے اضافی 4 گھنٹے اوور ٹائم کے طور پر لگا کر گھر جائیں گے، اور یہاں پر آپ لوگوں کو صرف 20 منٹ کے اندر اندر افطاری کرنے کی اجازت ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی کھاتا پیتا نظر آیا تو اپنے انجام کا ذمہ دار خود ہوگا۔ 5 منٹ کے اندر اندر مجھے یہ سب واپس اپنی اصلی حالت میں چاہیے، اور آپ ایس پی رافع میرے آفس میں تشریف لائیں۔ ان سب کو شعلے باز نگاہوں سے گھرکتے ہوئے اسپاٹ اور باروب آواز میں ایک ہی بار ان سب کو ذلیل کر گئے تھے، اور آخر پر رافع کو مزید ذلیل کرنے کے لیے اپنے آفس میں بلا لیا تھا۔ ان کے جاتے ہی سب کسی روبوٹ کی طرح ہر چیز سمیٹنے لگے تھے۔ ہر کوئی تھانے کو اصلی حالت میں لانے کے لیے لگ گیا، جبکہ رافع نے ایک نظر سحر کے بند آفس کے دروازے پر ڈالی تھی، جو کہ دوسری منزل پر تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ آ چکا ہے، اس لیے مایوسی سے منہ لٹکائے ان کے آفس کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اسے پوری امید تھی کہ اگر وہ یہاں ہوتا تو اسے بچا لیتا۔ بس بیچارے کی عزت افزائی آج کی تاریخ میں لکھی ہوئی تھی، اور یقیناً وہ اس کا اثر لینے والا تھا۔ ہر کسی کی طرح بری نگاہیں اس کی پشت پر اٹھی تھی، جبکہ وہ کان کھچاتا ہوا ان کے آفس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ارے سدرا، کوئی مہمان آئے تھے کیا افطاری کے بعد؟ مجھے تو جانے کیوں اتنی نیند آ رہی تھی کہ مغرب کی نماز پڑھتے ہی آنکھ لگ گئی۔ نیند اب آ رہی تھی کہ علیشا کے ماموں مامی آئے تھے، سب خیریت تو ہے نا؟ بڑی تائی نے انہیں کچن میں چائے بناتا دیکھ تو اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھنے لگی۔ سدرا تائی 2-4 دنوں سے کافی چپ سی تھی، یہ بات انہوں نے محسوس کی تھی، جبکہ اب پوچھ رہی تھی، چائے پئیں گی آپ بھابھی؟ ان کی بات کو سراسر اگنور کرتے ہوئے سدرا تائی نے عام سے لہجے میں انہیں دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بنا دو، میری بھی سر میں بڑا ہی درد ہے۔ بڑی تائی نے اپنا دکھتا ہوا سر تھام کر وہاں پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ان کے حامی بھرنے پر چھوٹی تائی سر ہلاتی ہوئی ٹرے میں ان کا کپ بھی رکھنے لگی۔ میں نے کچھ پوچھا تھا تم سے، تمہارے بھائی اور بھابھی خیریت سے آئے تھے؟ بڑی تائی نے ہنوز انہیں خاموش دیکھ کر پوچھا۔ جی خیریت سے آئے تھے۔ بھابھی علیشا کے لیے بہت اچھا رشتہ بتا رہی تھی، اچھا پڑھا لکھا لڑکا ہے، بینک میں جاب کرتا ہے، 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے۔ ہمیں تو سن کر اچھا لگا، بس میں اور سبحان صاحب سوچ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جا کر کسی دن لڑکے اور اس کی فیملی سے مل لائیں، انہیں تو علیشا بہت پسند ہے۔ بھابھی نے تصویر دکھائی تھی تو انہوں نے فوراً حامی بھر لی۔ سدرا تائی چائے کے نیچے آنچ ہلکی کرتے ہوئے انہیں بتانے لگی، جبکہ لہجہ بڑا سنجیدہ تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم سدرا؟ تم کیسے علیشا کا رشتہ کہیں اور کر سکتی ہو، جبکہ تم جانتی ہو کہ علیشا کو میں اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں، پھر بھی تم نے انہیں حامی بھر لی؟ بڑی تائی نے اپنا سر درد بھلاتے ہوئے بے یقینی سے سدرا تائی کو دیکھتی ہوئی بولی، جو کہ ان کی بات سے استزائیہ مسکرائی تھی، اور فریج سے دودھ نکال کر اسے ٹیبل پر رکھا تھا۔ کیبن سے 2 گلاس نکالتے ہوئے وہ ان میں دودھ نکالنے لگی۔ بھابھی رہنے دیں، اب شاید یہ ناممکن ہے، حازم تو بالکل آپ کے قابو میں نہیں ہے، کیسے وہ اٹھتے بیٹھتے اسرا سے اظہار محبت کرتا ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں، ہم کیسے اپنی بیٹی کسی ایسے سے بہا دیں جو کسی اور کے عشق میں مبتلا ہو؟ میں اپنی بیٹی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی، میں کیوں اپنے ہاتھوں سے اس کی زندگی برباد کروں؟ آپ اسے منا بھی لیتی ہیں تو کیا وہ اسرا کو بھول جائے گا، علیشا کو خوش رکھ پائے گا؟ بالفرض اگر اسرا کل کو یہاں آ گئی تو میری بیٹی کا کیا ہوگا؟
سدرا طائی بھی جیسے اتنے دنوں سے سب دیکھتی ضبط کر رہی تھی، اس لیے آج ان کے پوچھنے پر وہ بغیر لحاظ کے اپنے خدشات کا اظہار کرنے لگی۔ ایک پل کے لیے بڑی طائی تو بے یقینی سے سدرا طائی کو دیکھنے لگی، جبکہ اگلے ہی پل ان کے خدشات ایک بیٹی کے ماں ہونے کی حیثیت سے درست لگے۔ میں تمہاری بات مانتی ہوں سدرا، مگر تم یہ بھی تو دیکھو نا کہ تم اس کا رشتہ غیروں میں کرو گی۔ معمولی سے چند ہزار روپے کی تنخواہ میں کام کرتا لڑکا کہاں دے پائے گا اسے یہ آسائشیں، یہ سکون؟ میرا حازم تو اس گھر اور اس کاروبار کا اکلوتا وارث ہے، اکلوتا مالک ہے۔ تم بس کچھ دن صبر کر لو، میری مجبوری سمجھو، میں اس کے دماغ سے اسرا کا فطور نکال دوں گی، اس کی عقل ٹھکانے لگا دوں گی۔ تم میری بات سمجھو، جانے اس نے کیا جادو کیا ہے اس پر جو وہ ہمارے ہاتھ نہیں آ رہا، مگر کب تک؟ مرد ہے، بھول جائے گا، اور یہ اسرا کا تو یہاں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر کبھی بھولی بھٹکی یہاں آ بھی گئی تو میں اسے اس گھر میں گھسنے ہی نہیں دوں گی۔ حازم اور علیشا ایک ساتھ بہت خوش رہیں گے، میں علیشا کا رشتہ کہیں اور نہیں ہونے دوں گی، وہ بس میری ہی بہو بنے گی۔ بڑی ہوں میں تم سب کی، اس لیے خود بھی میری بات سمجھ لو اور سبحان کو بھی سمجھا دینا۔ بڑی طائی نے آخری بات مان سے روب در لہجے میں کہی، جس پر سدرا طائی خفیف سا مسکرا دی۔ چاہتی تو وہ بھی یہی تھی کہ علیشا اسی گھر میں رہے، مگر حالات دیکھتے ہوئے وہ یہ قدم اٹھا رہی تھی۔ ٹھیک ہے بھابھی، جیسی آپ کی مرضی، میں آپ کی خواہش کا احترام کرتی ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اب میری بیٹی کی خوشیوں کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ سدرا طائی نے انہیں دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، تم بے فکر ہو جاؤ، علیشا آج سے میری بیٹی ہے، اب اس نکمے کا دماغ تو میں درست کروں گی۔ بڑی طائی نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، جس پر چھوٹی طائی اس بات میں سر ہلاتی تیار ہو چکی چائے کپوں میں ڈالنے لگی۔ وہ جو کب سے کچن کے دروازے کے پاس کھڑی سب سن رہی تھی، ان کی گفتگو ختم ہونے کے بعد وہ اسی خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ جاری ہے۔ تو ویورز، کیسے لگی آپ کو ایپیسوڈ 10؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کرے گا، اور وہ ویورز جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔